یہ دیکھیے جی، آپ کو ایک بڑا پرپل سا سوٹ نظر آ رہا ہوگا بڑے بیوٹیفل فلاورس کے ساتھ. تو یہ ازنک کا سوٹ ہے، آن لائن منگوایا ہے، اور آن لائن یہ میرا سوٹ نہیں ہے، کسی کسٹمر کا سوٹ ہے، اور بڑی ہی وہ پیاری ہے. سمجھے میری بڑی بہن بنی ہوئی ہے، یہ ان کا سوٹ ہے. کلر بھی بڑا پیارا ہے. اور میں اکثر سوچتی ہوں کہ چلو آن لائن جن کو شاپنگ کا ایکسپیرینس ہے تو ان کی ہمیشہ چوائس اچھی ہی ہوتی ہے. جیسے مجھے ایکسپیرینس ہے، مجھے نہیں لگتا کہ میں کوئی آن لائن خود شاپنگ اپنے لیے کر سکوں. تو ساتھ یہ 2 پیچز ہیں. ایک پیچ یہ ہے بازوؤں کے لیے، یہ بھی بازوؤں کے لیے ہی ہے. تو دیکھیں اب فی الحال تو میں آپ کو انسٹچ دکھاؤں گی، اس کے بعد پھر میں آپ کو سلا ہوا دکھاؤں گی. تو یہ جی اس کا بازو ہے، اور یہ اس کا سیم ایسا آلموسٹ چلے گا، بس یہ اس کے پانچے ذرا چوڑے ہیں، اتنے پانچے چوڑے نہیں ہوں گے. تو اس میں کیا ہے، امبرائڈری ٹیکسچرڈ لون اس کا فرنٹ ہے. بیک اینڈ سلیوز بھی ڈائی ٹیکسچرڈ لون ہے. سلیوز ہیں وہ بھی امبرائڈرڈ آرگینزا ایک اس کا، اور دوسرا جی ہے سلیو پیچ بھی ہے. دوپٹہ پرنٹڈ سٹار کاٹن کا، ٹراؤزر بھی پرنٹڈ لون کا ہے. تو یہ جو ہے یہ بہت نفیس کپڑا پہنتی ہیں. تو زیادہ تو ویسے نشاط کے وہ زیادہ پہنتی ہیں، انشاءاللہ نشاط پہ بھی جاؤں گی ان کے لیے لینے کے لیے. لیکن فی الحال یہ جی میرے پاس آئے تھے اور مجھے بڑا ہی اچھا لگا، پیارا. میں نے سوچا چلے آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں، اور اللہ جو ان کو پہننا نصیب کرے. تو ابھی تو فی الحال میں آپ کو انسٹچ دکھا رہی ہوں. اس کے بعد بہت سمپل ہونے کا ہے کہ میں زیادہ لیسز نہیں لگاتی، میں کچھ بھی نہیں لگاتی، آپ مجھے سمپل سلوا کے دیں. تو چلو جی سمپل بھی پھر آپ کو دکھائیں گے سوٹ کیسا سلتا ہے. تو کیسا لگا آپ ضرور بتائیے گا، اور سل کے کیسا لگا وہ بھی پھر آپ ضرور بتائیے گا. السلام علیکم، ویلکم ٹو سائماز. کون ہے سب لوگ، کیسے ہیں؟ امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے. تو آخری تیاری جی میری اچانک والی کہاں ہو رہی ہے، میں جا رہی ہوں جی بچوں کے ساتھ باہر. اور بچوں کے ساتھ باہر کیوں جا رہی ہوں، اصل میں میری بیٹی کی فرینڈ کے اچھے گریڈز آئے ہیں، تو وہ بچوں کو پارٹی دے رہی تھی. تو جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ میں پھر بچوں کو، اسپیشلی بیٹی کو میں اکیلا نہیں چھوڑتی، ہمیشہ اس کے ساتھ ہی ہوتی ہوں. تو پھر انزیل کو بھی عادت ہوگی مجھے ساتھ لے جانے کی، تو کہہ رہی تھی ماما آپ پھر آ جائیں. تو پھر جی میں اور کیا کروں گی، میں اور کمیل ہم جائیں گے. میری تیاری چیک کریں، اتنا ہی تیار ہوئی ہوں. اور مجھے جب میں باہر جاتی تو مجھے نا یہ لون کے دوپٹے والے میں کمفرٹیبل ہوتی ہوں. اسی ایک تو چادر کی کمی محسوس نہیں ہوتی، دوسرا ایزی ہوتا ہے. مجھے لگتا ہے کہ مجھے چادر کی جگہ جیسے غیر متبادل یہ اچھا محسوس ہوتا ہے. تو یہ میرا عید کا سوٹ ہے، اور بس جہاں مجھے چادر کی کمی محسوس ہو پھر میں یہ ساتھ والا اس کا جو لون دوپٹہ ہے تو یہ میں ساتھ پہ لے کے جاتی ہوں. تو ہاں جی میں بتا رہی تھی کہ میں جا رہی ہوں، کہاں جا رہی ہوں ابھی بچے ڈیسائیڈ کریں گے. میں بیٹی کو لوں گی اکیڈمی سے، کمیل کو پہلے لوں گی، پھر بیٹی کو لوں گی، پھر میں جاؤں گی اس کے ساتھ جہاں بھی ان کے بچوں کا پلان ہو. اور جب یہ ہوگا کہ کم از کم پھر جب میں زیل نے آنا ہوگا تو میں پھر مجھے کمفرٹیبل ہوں گی کہ وہ ڈرائیور کے ساتھ اکیلی نہیں آئے گی، میرے اور بھائی کے ساتھ ہی آئے گی. تو چلے جی راستے میں باقی آپ سے گپ شپ کرتے ہیں. کمیل کو بھی کبھی کبھی دل چاہ رہا تھا باہر جانے کا، پھر مجھے تھا کہ میں نے بیٹی کے ساتھ جانا ہے، میرا بھی تو کوئی پارٹنر ہونا چاہیے نا. تو میرا پارٹنر جی کمیل ہے، اور میں بھی بچوں کے ساتھ کمفرٹیبل ہوتی ہوں. تو کمیل بھی بڑا خوش ہوتا ہے کہ چلے جی میں ماما کے ساتھ جاؤں گا. تو بس اب اس کو ٹیوشن سے لوں گی، اکیڈمی سے لوں گی. اور راشد اندر لیٹے ہوئے، میں نے کہا چلے آپ اندر لیٹے کہہ رہے اچھا چلو تم بچوں کے ساتھ جاؤ. اور بس پھر اب میں کمیل کو لوں گی، زیل کے سو لوں گی، پھر وہاں جائیں گے. اور بہتر بھی یہ ہوتا ہے کہ آپ بچوں کو، اتنے چھوٹے بچوں کو کوشش کریں کہ اکیلا نہ چھوڑے. تو میرے ہاتھ میں کیا ہے جی، زیل کے میں نے ایک بنوانا تھا شرارہ غرارہ لہنگا سا، یہ میں نے ماسٹر جی کو دینا ہے. کمیل کے آنے کا انتظار کرتے ہیں اس ٹائم. تو چلے بس میں جا رہی ہوں، باقی بات تو پھر آپ سے. یہ جی وہ لہنگا تھا، لہنگا تو نہیں تھا، مطلب ٹراؤزر ہوگا جو انشاءاللہ بنے گا تو آپ کو دکھاؤں گی. ساتھ ایک سفائر کی شرٹس ہے، تو یہ ٹیلر کو میں نے دینا تھا. اور کیونکہ پھر انکل اس کو دے دیں گے، میں ذرا بچوں کے ساتھ وہ کروں گی، اور چھوٹے موٹے اور کام بھی ہیں جو نپٹائے جائیں گے راستے میں. تو فی الحال جی یہ کمرہ آپ کو دکھاؤں سوسائٹی کے اتنے پیارے. یہ میں کل دیکھ رہی تھی پیلے پھول ہیں، یہ امل تاس کے پھول ہیں. اور اصل میں تھوڑی سی گاڑی سٹارٹ ذرا سپیڈ ذرا کم رکھیں. یہ امل تاس کے جی سارے ہی پودے ہیں، اور پیلے پیلے پھول اتنے پیارے لگتے ہیں یہ. تو بس کیا ہی کہنے ہیں، یہ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے. سورج بھی دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے. عصر مغرب کے درمیان کا ٹائم ہے، اور یہ ٹائم کبھی کسی کو تو ڈپریشن میں لے جاتا ہے، اور کسی کو ایسے ہوتا ہے کہ یہ ڈپریشن سے نکال آئی تھی کہ عصر کا ٹائم کچھ لوگوں پہ کس طریقے سے اثر انداز ہوتا ہے، کسی پہ کس طریقے سے اثر انداز ہوتا ہے.
کچھ لوگ ڈپریشن میں سے نکل آتے ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں عصر کے ٹائم میں، اور یہ بہت بڑا فیکٹ ہے اور بہت سے لوگ اس کو جانتے بھی ہوں گے ریالٹی کو، کہ یہ ایک واقعی ریالٹی ہے۔ عصر کا ٹائم بہت زیادہ نا درمیانہ جو بھی ٹائم ہوتا ہے وہ تھوڑا سا آپ کی نفسیات پہ اثر کرتا ہی ہے۔ تو میں آج آپ کو تھوڑا سا نا اس کی عبادت کے شارٹ کٹس بھی بتا دیتی ہوں۔ عبادت کی نا سینس کہ اگر آپ جیسے عصر کا ٹائم ہو رہا ہے تو آپ کوشش کریں کہ عصر کا ٹائم اگر آپ نے کہیں جانا ہے تو آپ کوشش کریں کہ عصر اور ظہر کو ملا کے پڑھ لیں۔ ظہر مطلب آخری ٹائمنگ میں پڑھ لیں، ساتھ ہی آپ عصر پڑھ لیں۔ تو جیسے کہ اب میں عصر پڑھ رہی ہوں اور میں وضو بھی کر رہی ہوں، اور یہ ہے کہ میں جو تسبیح میرے ابو کی ڈیتھ کے بعد بھی میں کافی زیادہ ابو کے لیے پڑھتی ہوں، اور ویسے بھی کچھ تسبیحات ہوتی ہیں وہ مطلب ایسا نہیں خاص ہے، کچھ ابو نے مجھے بتائی تھی اپنی زندگی میں، کچھ امی نے بتا دی، کچھ ویسے انسان پڑھتا ہے، تو وہ میں پڑھ رہی ہوں۔ موسٹلی میں پڑھتی ہوں مغرب کے ٹائم پڑھ لیتی تھی، اور وہ اب یہ ہے کہ میں اب پڑھ رہی ہوں جو ہوگی میری سمجھ لیں کہ جو میں صورتیں پڑھتی ہوں مغرب کے بعد ایک ابو کی مغفرت کے لیے ویسے بھی، اور سورہ واقعہ پڑھتی ہوں، سورہ ملک پڑھتی ہوں، سورہ تغابن مجھے امی نے کہا تھا کہ تم وہ پڑھا کرو، سورہ رحمان مجھے ویسے بہت پسند ہے وہ میں پڑھتی ہوں۔ تو وہ جو چیزیں وہ میں عصر مغرب اور عشاء میں پڑھ لیتی ہوں۔ تو آج یہ کروں گی، جیسے میرا دوسرا ہے جو موبائل ہے میرے پاس، اس میں نے قرآن پاک وہ ڈاؤن لوڈ کیا ہوا ہے ایزی قرآن کے نام سے۔ تو وہ ایپ جو ہوتا ہے اس میں آپ کسی بھی ٹائم بیٹھ کے پڑھ لیتے ہیں۔ اب میں سفر میں پڑھ سکتی ہوں، وہاں بیٹھے جب آرڈر دیا ہوگا تب پڑھ لوں گی۔ تو بس یہ ہے کہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جس کو آپ شارٹ کٹ بنا سکتے ہیں۔ مجھے بھی ٹینشن نہیں ہوگی کہ میں وضو ایک تو میں نے کر لیا نکلتے ہوئے، دوسرے مجھے یہ ٹینشن نہیں ہوگی کہ میری صورتیں رہ جائیں گی، میری وہ آپ ساتھ ساتھ پڑھتے جائیں۔ زندگی میں شارٹ کٹس بہت کام آتے ہیں آپ کے، اور اس کے لیے پریشانی بھی نہیں ہونی چاہیے کہ ہائے ہم نے یہ نہیں کیا وہ نہیں کیا۔ زندگی میں پریشانی نہ کریں، نہ پڑھنے سے ہوتا ہے، آپ جلدی پڑھ لو، بعد میں پڑھ لو، لیکن پڑھو ضرور۔ تو بس اب کمیل کی ٹیوشن آتی تو کمیل کو لیتے ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ ہم اچھا لگتا ہے کہ آپ بچوں کے ساتھ اسپیشلی ہوتی ہیں، کہ میری بیٹی کی کال آ گئی، پھر میں کال اٹینڈ کر رہی تھی۔ بچوں کے ساتھ ساتھ کچھ دیر تک رہنا پڑتا ہے، پھر بچے ماشاءاللہ بالغ ہو جاتے ہیں، ان کا اچھا برا پتہ چل جاتا ہے۔ ایسی ہی ہے کہ کوشش کریں کہ بہن بھائی اکٹھے ایک دوسرے کے ساتھ بھی ٹائم گزاریں۔ جیسے اب میں جا رہی ہوں تو بڑا بیٹا تو نہیں میرا، کیونکہ بڑا بیٹا اب میری بیٹی سے بڑا ہے، تو وہ جو بچیاں ساتھ ہوں گی وہ چھوٹی ہوں گی تو مجھے کوئی اتنا مناسب نہیں لگے گا۔ لیکن یہ ہوتا ہے کہ بعض کا تو ایسا ہوتا ہے کہ میں نہ ہوں تو پھر یہ ہوتا ہے کہ میرا بڑا بیٹا الگ ٹیبل پہ یا الگ جگہ پہ بیٹھ لیتا ہے، اور پھر بہن کو جب فارغ ہوتے ساتھ لے آتا ہے۔ یہ اتنی اچھی ہیلدی فیلنگس ہیں، اس میں آپ کو کانفیڈنس بھی دوسرے پہ رہتا ہے، اور دوسرا آپ کو ایکٹیویٹیز پہ نظر بھی ہوتی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ بھائیوں کو بھی خیال ہوتا ہے کہ بہنوں کا خیال کرنا، اور بہنوں کا بھی خیال ہوتا ہے۔ ہم بھی جب جاتے تھے تو بھائی چھوڑ آتے تھے، امی چھوڑ آتی تھی، لے آتی تھی، ابو تو میرے زیادہ باہر ہی ہوتے تھے، پھر ہم بھائیوں کے ساتھ ہماری بہت انڈرسٹینڈنگ تھی، تو اچھا لگتا ہے۔ سیم ایسے ہی ہے۔ راشد کا بہت زیادہ مزاج بھی بہت زیادہ گھلنے میں جانے والا نہیں ہے، لیکن بہرحال ہماری پروٹیکشن کے لیے انہوں نے کچھ نہ کچھ تو انہوں نے بھی سورسز رکھے ہوتے ہیں۔ جیسے ہمارے ڈرائیور اسلم انکل ہیں، وہ ہمارے پاس بہت سالوں سے، میری بیٹی چھوٹی سی تھی تو یہ ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ میں زیادہ دور تو نہیں انکل کے ساتھ جاتی، فیصل آباد کے حد تک بس جاتی ہوں، تو وہ بھی ساتھ بیٹا ہو یا بچے ساتھ ہوں، لیکن یہ ہے کہ چلو کوئی نہ کوئی متبادل آپ کا ہوتا ہے، آپ کو خیال ہوتا ہے۔ انکل ہمارے سے اتنے پرانے، ہمیں ان پہ ٹرسٹ ہے بہت زیادہ الحمدللہ۔ تو بس آپ سے گپ شپ میرا یہ ہوتا ہے، جب میں سفر کر رہی ہوں تو مجھے ہوتا ہے چلو آپ سے گپ شپ بھی ساتھ ہو جائے، ہو سکتا ہے کوئی سیکھنے کو آپ کو مل جائے۔ تو یہ ہوتا ہے بچوں کی ایک سرٹن ایج ہوتی ہے جس میں آپ بچوں پہ نظر بھی رکھنی پڑتی ہے، چیک رکھنا پڑتا ہے کس سے مل رہے ہیں کیسے نہیں مل رہے، کیونکہ انسان پہچانا تو اپنی صحبت سے جاتا ہے اور کمپنی سے جاتا ہے۔ اور بچیاں 16 سال سے 20 سال تک تو اتنے بڑے نہیں ہوتے کہ ان کو سمجھ ہی نہیں ہوتی۔ ہمیں بھی آہستہ سے سمجھ آئی وقت کے ساتھ، اور ایسے ہی بچوں کے لیے بھی ہم نہیں سکھائیں گے نا پیرنٹس ان کو کہ وہ کیسے اچھا سیکھ رہے ہیں یا برا سیکھ رہے ہیں، یا ان کا یہ ہے کہ کن لوگوں کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہے ہیں۔ تو یہ اگر باپ نہیں ہے تو یہ ماں کی بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ میرے ابو نہیں ہوتے تھے یہاں پہ تو میری امی کی ذمہ داری تھی، اور ہمارے سب ہی جو ہماری فرینڈس تھی بہت اچھی فیملی سے بلانگ کرتی تھی۔ امی نے چھوڑا، سادہ سا دور تھا، فرینڈس آس پاس ہی ہوتے تھے تو ان کے ساتھ ملنا، واسطے پہ ان کی نانیاں دادیاں چھوڑ دیتی تھی، ان کی امیاں چھوڑ دیتی تھیں، تو وہ اتنا پیارا اچھا دور تھا۔ اس لیے برائی سے بھی اللہ کا شکر انسان بچ جاتا ہے۔ ایسے بچوں کو ٹرسٹ دیں، ان پہ نظر رکھنے کے، اس پہ نہ کریں کہ ان پہ شک کر رہے ہیں تو ان کے ساتھ اس لیے آ جا رہے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ ان کی پروٹیکشن کے لیے ہم ساتھ جا رہے ہیں، یہ ان کو بتائیں
اور بچوں کو تو اچھا برا نہیں پتہ ہوتا نا. تو بس اگر میں بھی اپنے بچوں کے ساتھ جاتی ہوں تو مجھے یہ پتہ ہے کہ پروٹیکشن ہے ان کے ساتھ. اب میں چھوٹا بیٹا ہے اس کو بھی سیم ٹائم میں یہ نہیں ہے کہ میں بڑے کے ساتھ آؤٹنگ پہ گئی ہوں تو کمیل ساتھ گھر رہ جائے. نہیں, کمیل بھی میرے ساتھ ہے. ہم بھی کسی پہ بوجھ نہیں بنیں گے ایسے جو بچیاں اپنے مطلب الگ سے گیدرنگ کر رہے ہیں. ہاں, تو ہمارا یہ ہوتا ہے کہ میں اور کمیل بس بیٹھیں گے, ہم اپنا گپ شپ کریں گے, اپنا کھائیں گے. ہم ماں بیٹا کو بھی ٹائم گزارنے کا وقت ملے گا اور آپس میں. اور دوسرا یہ ہے کہ اصل منگل چلے گئے کمیل کو لینے کے لیے. دوسرا یہ ہے کہ چلے بیٹی کو بھی ساتھ لے آئیں گے. تو آج ہی بڑی مزیدار آپ سے باتیں ہوئی ہیں. امید ہے کوئی نہ کوئی سیکھے گا اس بات سے. سیکھیں تو ضرور بتائیں آج کی باتیں آپ کو کیسی لگی. تو باقی جب آپ بیٹے کو لیتے ہیں پھر چلتے ہیں آج کہاں کی. مجھے تو لگتا ہے وہی 12 پہ جائیں گے یا پھر 2-3 ریسٹورینٹ ہے جھنگ میں جہاں جایا جا سکتا ہے. دیکھیں جہاں کا کھانا نصیب میں وہاں پہ. اسلام انکل واپس جائیں گے گھر. اسلم انکل وہ آگے جائیں گے, کام تھوڑا سا جائیں گے, پھر واپس مڑ کے ادھر آ جائیں گے. اسلام انکل جو بھی کام. کیا حال ہے بیٹی, ٹھیک ہو؟ آ جاؤ گے آپ لوگ؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیا حال ہے بیٹی, ٹھیک ہو؟ آ جاؤ گے؟ او آ گئے. اسمارٹ لوگ آ سکتے ہیں نا. کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاں اسلام انکل دیکھ ان کا بہت دور ہے, گھر نہیں جائیں گے وہ. جی گاڑی جا رہی ہے. انہوں نے وہ نہیں کرنا. چلو ایسے لگی جی یہ چلتے ہیں. السلام علیکم. آج میں آپ نے اسٹیکس کھانے ہیں دیکھ لو. تو میر کا جی دل ہے اسٹیک کھانے کا. اور میں ان کی دیکھ لی کتنی پیاری ہے ان کی لائٹس بھی اچھی ہیں ان کی خوبصورت. ان کی ہلکا سا ان کا دکھا دیتے ہیں کیونکہ میں تو کبھی کبھی آتی ہوں, میں زیادہ نہیں آتی, بچوں کے ساتھ آئی ہوں. اور بچوں نے کہا کہ ہم کیفے چلتے ہیں. چلو تو ہم جی یہاں اب 12 پہ نہیں جا رہے, ہم لوگ جا رہے ہیں کیفے. کیفے کا میرا اپنا بھی ویسے دل کیفے کا تھا کہ کیفے چلتے ہیں ہم لوگ. چلو آ جاؤ ادھر, چلو اینڈ پہ جانا ہے ادھر سے ادھر چلتے ہیں. چیئرز وغیرہ ان کا انٹیریئر خوبصورت ہے. مزہ تو نہیں, کم از کم کافی پینے کا. وہاں لائٹس وغیرہ بہت ہیں, یہاں زیادہ مزہ آئے گا پینے میں. تو چلو بچے یہاں موج مستی کر رہے ہیں. کمیر آپ نے ساتھ کیا لینا ہے, فرائز لینے ہیں یا اسٹیکس کے ساتھ یا میش پوٹیٹوز؟ فرائز وہ میش پوٹیٹوز فرائز کر دیں. ہاں ٹھیک ہو. ویل وائٹ سوس ریڈ سوس؟ ریڈ سوس شیور. دیکھ لو. ہاں بہت زیادہ اسپائسی ہوگا. آڈر اب آپ لے لیں. ہمارا اسٹیک ہو گیا, فرائز ہاں جی, اور بھی ریڈ سوس ساتھ ہو. ہاں جی, وہ کیرمل کولڈ کافی میری ہو جائے گی اور لیکن اسٹیک کے بعد. اور آپ نے اس کے لیے کرنا ہے ڈونٹ. ٹھیک ہو گیا. بچوں سے پوچھو بچوں نے کیا آڈر کرنا ہے. بچوں کیا آڈر کیا آپ لوگوں نے؟ تم لوگ اتنا مشکل سوچ رہے ہو. 3 ادھر کتابیں رکھی ہوئی ہیں آپ لوگوں نے سوچنے کے لیے ہیں. اور ساتھ میں ڈرنک کیا میں نے تو اپنے لیے کولڈ منگوائی, کولڈ کافی منگوائی ہے بعد میں. انسل آپ کا تو پیٹ اتنا ہی, آپ اتنا ہی کھا سکتے ہیں ایک ٹائم میں. صلی علی حبیبنا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. ہاں جی ہم 12 کی بجائے ہم کیفے ایلیجن پہ آ گئے. اور کیفے ایلیجن کو دیکھتے دیکھتے میں نے سوچا کہ کیوں نہ چل ہم آپ کو کیفے تو میں دکھاؤں گی, کیونکہ پہلے ایک دفعہ میں کیفے آئی تھی لیکن اس دفعہ ذرا میں کافی ڈیٹیل سے بیٹھی بھی اور میں چیزیں دیکھتی بھی رہی اور چیزیں آبزرو بھی کرتی رہی. تو میں نے سوچا کیوں نہ میں آپ کو ڈائننگ کے آئیڈیاز دے دوں, کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے کچھ بہنیں گھر بنا رہی ہیں, ویسے بھی کچھ لوگ نئے چینل پہ ہوتے ہیں اور کچھ لوگوں کو کوئی نہ کوئی آپ کی بات کلک کر جاتی ہے. تو میں نے سوچا کیوں نہ آپ کو ایک اچھے ڈائننگ روم کا, سٹنگ ایریا کا آپ کو ایک تھوڑا سا آئیڈیا دیا جائے. تو پہلے آپ میرے ساتھ ایلیجن دیکھیں. ایلیجن کا انٹیریئر بڑا خوبصورت ہے ویسے, ایسے بلکہ انٹیریئر میں نے شاید کسی باہر کی کنٹری کے بھی میں نے کہیں دیکھا تھا. تو خیر جی یہ ان کی بھی بیکری کا یہ پنکی کلر تھا. خیر میں آپ کو دکھا رہی تھی 3 کلرز انہوں نے اس سٹنگ ایریا میں, اس ڈائننگ جو ایریا میں اس میں 3 کلر یوز کیے. ایک یہ پیچ اورنج سا, ایک پنک اور ایک لائٹ گرے سا.
تو 3 کلر سے اور تینوں ہی ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کر رہے تھے. یہ جو ٹیبل ہے آپ چھوٹا سا کافی ٹیبل بھی یوز کر سکتے ہیں, ایز اے کارنر بھی یوز کرتے ہیں. اگر آپ کی فیملی 2 لوگوں کی فیملی ہے تو ایز اے ڈائننگ ٹیبل بھی آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں. تو کچھ چیئرس کے ساتھ جو ان کی لیگس تھی وہ تھی بلیک تھی, کچھ کے ساتھ ان کی گولڈن تھی. یہ چیزیں کافی ڈیٹیل سے میں دیکھ رہی تھی. تو میں یہ دیکھ رہی تھی کہ اگر آپ کی فیملی بہت چھوٹی ہے اور آپ کا گھر بھی چھوٹا ہے, فلیٹس اپارٹمنٹس بھی ہوتے ہیں, ڈائننگ بڑے ایریاز بھی ہوتے ہیں, وہ تو انسان کے گھر پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا. تو آپ ایک کارنر میں ایک لمبا سا کاؤچ لگا کے ایک ڈائننگ ایریا بنا سکتے ہیں. دیوار کے ساتھ آپ لگا دیں ایک ٹیبل, باریک سا سلیک سا ٹیبل لگا دیں, اور جیسے یہ گول ہے وہ باریک دیوار کے ساتھ لگا دیں, اور ساتھ ہی آپ کی لمبا سا بینچ بنا دیں, تو آپ کا ایک بہترین ڈائننگ ایریا تیار ہو جائے گا. یہ آئیڈیا ان لوگوں کے لیے ہے جن کا گھر چھوٹا ہے, اپارٹمنٹس ہیں, یہ جو چھوٹے گھر ہوتے ہیں. کیونکہ دیکھیں ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے ایک خوبصورت پیاری جگہ پہ بیٹھ کے آپ کھانا کھائیں, سکون پرسکون ماحول ہو, اور اس کے لیے ضروری نہیں ہوتا کہ بہت بڑا ڈائننگ ایریا ہو. آپ اس چھوٹے سی سٹنگ ایریا کو کیسے ڈائننگ ایریا میں کنورٹ کر سکتے ہیں, بہت آسان ہے. اگر آپ کی فیملی مطلب سمجھ لیں بڑی فیملی ہے, گھر آپ کا بڑا ہے, آپ نے حساب سے بڑا کیا, تو آپ اس طرح اس کے لیے بھی یوں کر سکتے ہیں کہ لمبا ٹیبل لے سکتے ہیں. اور اس کے اگر یہ جو لائٹ گرے کلر کا انہوں نے دی ہوئی ہے چیئرس کا کلر ہے, لائٹ ویلویٹ سی کلر ہے. یہ جو عام ویلویٹ جس رضائیوں والی تھی وہ والی نہیں ہے یہ, اور ہلکا سا ویلویٹی سا اس کا ٹیکسچر ہے. یہ زیادہ کمرشلی طور پہ استعمال بھی ہوتا ہے. فیصل آباد یہ آپ کو لاہور سے ملے گا, جنگ میں تو خیر بالکل یہ ٹیکسچر کپڑا نہیں ملتا, میں دیکھ چکی ہوں. اس کے علاوہ اگر آپ کے بچے چھوٹے ہیں تو آپ ڈائننگ ایریا میں تھوڑا سا پرنٹس والا بھی کپڑا استعمال کر سکتے ہیں, تھوڑا سا برائٹ شیڈ میں. اس سے تو آپ کو ایک تو ڈائننگ ایریا بھی اچھا لگے گا, دوسرا یہ ہے کہ بچوں سے آپ کا جو آپ کو لگتا ہے کہ کلر خراب ہو جائے گا چیئرس کا, یا کچھ بھی ایسا ہو سکتا ہے, بچے ہاتھ لگا دیتے ہیں, کچھ گر جاتا ہے, جوس گر جائے, کچھ بھی گر جائے, تو اس کے لیے کوشش کریں کہ آپ تھوڑا سا اس طرح کا پرنٹ یوز کریں جو آپ کا لگے بھی اچھا لگے, اور دوسرا یہ ہے کہ یہ آپ کا رنگ بھی نہ خراب ہو. تو خیر یہ میں آپ کو بار بار دکھا رہی تھی. آپ براؤن میں بھی جا سکتے ہیں, پنک میں بھی جا سکتے ہیں, اور ان کی چھت بھی بڑی خوبصورت لگ رہی تھی. اگر آپ کو بہت آپ حسن پرست اس سینس میں ہے کہ آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ گھر میں بہت ورائٹی ہو, تو ایک ایریا آپ اپنا چھوٹا سا, جیسے یہ پھولوں کا بنا ہوا ہے, یہ پنک پھول ہے, پیچ اور پنک 2 ہے. جو ان کے گملے تھے وہ تھوڑے سے پیچ کلر کے تھے, اور جو تھے ان کے جو چھت تھا وہ پنک تھا. تو چھت بھی بڑی آسان انہوں نے بنائی ہوئی تھی. یہاں میں نے ڈائننگ کی یہ بنائی میں وینیو کی ایک تھوڑی سی کلپ بنایا تاکہ مجھے تھوڑا سا آئیڈیا ہو کہ ان کے پاس کیا کیا سامان ہوتا ہے. تو یہ میں چھت کا آپ کو بتاتی ہوں کہ بہت باریک سی جالی لی ہوئی تھی. جالی میں انہوں نے یہ جس کی تھی ٹہنیاں تھی وہ تھوڑی پھنسا دی تھیں, جیسے آپ اس کو کسی چیز کے ساتھ کسی اور باریک وائر کے ساتھ اس کو فکس کر لیں. میں بھی غور کرنے پہ دیکھ رہی تھی, پھر میں نے اسی سارا آپ کے لیے ویڈیو بنایا ہے تاکہ آپ کے لیے بھی آسانی ہو اور آپ نا اس کو بنا سکتے ہو. یہ کتنا پیارا لگ رہا ہے, یہ بہت آسان ہے. باریک جالی لے کے آپ چھت کے اس حصے میں ہی آپ لگا دیں, اتنے حصے میں آپ یہ جو بینچز ہیں بنچز ان کو آپ اندر فکس کر سکتے ہیں باریک تار کے ذریعے. تو یہ جو ان کا تھا جو تھا ٹیبل تھا, اس کا ٹاپ تھا یہ ماربل کا تھا, لیکن ماربل کا ٹاپ تھوڑا سا کہہ لیں ہیوی ہوتا ہے. جب میں اپنے گھر کے ٹیبلز دیکھ رہی تھی تب میں نے دیکھا تھا تو کافی ہیوی ہوتا ہے. آپ کوشش کریں کہ ایک ہوتی ہے یہ جو کہہ لیں آپ واٹر پروف شیٹ ہوتی ہے وہ آپ لگا لیں, وہ کافی عرصہ چل جاتی ہے. پھر اگر آپ کو لگے کبھی خراب ہے تو آپ اس پہ پیپر چڑھا سکتے ہیں. تو جی ساتھ جی کھانے پینے کا سامان بھی آنا شروع ہو گیا تھا, جس میں کروسون تھے, ساتھ کولسا تھا. یہ جی ان کا تھا ایک ان کا چیز فلڈ پیزا تھا یہ, اور اس کے علاوہ بچوں کو ڈرنکس انہوں نے سرو کی تھی. ڈرنکس انہوں نے سارے پاکستانی سرو کی تھی. ایک انہوں نے الفریڈو پاستا سرو کیا تھا, وہ بھی کافی اچھا تھا. جو کمیل کا بھی اب آرڈر آ گیا تو کمیل تھوڑا ویٹ کر رہا تھا کیونکہ اس کی تھی جی اسٹیکس, اور اسٹیکس بڑے عرصے سے کہہ رہا تھا میں نے اسٹیکس کھانی ہے. اس کے ایگزام چاہ رہے تھے تو پھر ہم اس کو باہر کہیں لے کے جاتے ہی نہیں. ویسے بھی میرا بہت زیادہ میں باہر اتنا کھانا مطلب زیادہ نہیں کھانے جاتی, کم ہی کھاتی ہوں. اکثر راشد گھر ہی لے آتے ہیں, یا پھر یہ ہوتا ہے کہ بس ہم آرڈر کر دیتے ہیں. بہت زیادہ سمجھ لیں کہ بچوں کی روٹین ایسی ہے کہ اتنا باہر جایا نہیں جاتا. تو کمیل جی اسٹیکس دیکھ کے بڑا خوش تھا, اور کروسون بھی ان کا اچھا تھا. بارہ اسٹیکس بھی ٹھیک تھے بہت, کیونکہ ایک ہوتا ہے نا ایک مخصوص ہوتے ہیں آپ کے ریسٹورنٹ جو اسٹیکس بناتے ہیں, یہ وہ ریسٹورنٹ نہیں ہے, یہ عام کیفے ہے جہاں بیٹھ کے کوئی بھی کسی قسم کا پی لیں, کافی چائے کچھ بھی لے لیں ساتھ. یہ ہے کہ لیکن اسپیشل
ان کی اسٹیکس ان کی اسپیشل نہیں تھی. خیر میں نے اپنے لیے کیرامل منگوایا تھا کولڈ کافی, تو یہ بھی اچھی تھی, بہت لائٹ, اس میں شوگر نہیں تھا. کومیل نے جی اوریو منگوائے تھے ڈونٹس, اور بس کہہ رہا تھا آئندہ جو آؤں گا نا, آئندہ پہ ہر قسم کا ڈونٹ ٹرائی کروں گا. میں کہا بیٹا اتنا آپ آئندہ آئیں گے نہیں, اور شوگر اتنا انٹیک تو آپ لے بھی نہیں سکتے, لیکن خیر بچوں کو بڑا پسند ہوتا ہے یہ. خیر تو ابھی ہمارا لاسٹ ہی چل رہے تھے کہ میں نے بس, اور اچھا ایکسپیرینس رہا. اور بچوں نے جو ہماری جو بچیاں ساتھ تھیں انہوں نے بھی ایک کیرامل کولڈ کافی منگوائی, ایک سنڈے منگوایا تھا, اور ایک شاید کوئی اور فلیور تھا وہ میں پوچھ نہیں سکی. تو خیر جی آج کے ڈائننگ کے آپ کو آئیڈیاز کیسے لگے ضرور بتائیے گا. بس اب میں نے بچوں کو لے جانا ہے اور ایک بچی کو ڈراپ کرنا ہے. اس کے بعد اسلم انکل بار بار ہلکا ہلکا کہتے باجی پیٹرول ڈلوا لیں. میں کہتی پیٹرول بھی ڈلوا لیں گے. تو خیر جی چلتے ہیں, بس اب گھر جاتے ہیں. الحمدللہ بڑا آج کا دن بہت اچھا لگا, اور آپ کو کوئی بات میری اچھی لگی ہے تو ضرور میرے ساتھ کمنٹس میں شیئر کیجیے گا. تو بچوں نے جی, بچیاں تو ایک ٹائم بہت نہیں کھا سکتی, ان سب نے اپنے جو باکسز تھے وہ تیار کروا لیے. تو پھر اپنے باکسز اب دیکھ رہی تھی کہ ہمارے کون کون سے باکسز ہیں. بس ملنے کا بہانہ ہوتا ہے, بچیاں آپس میں گپ شپ کرتی ہیں, مل لیتی ہیں. ان کو بھی سارا ٹائم مہینوں کے حساب سے, ان کے ایگزام چل رہے ہوتے ہیں, اسکول کی روٹین ایسی ہوتی ہے, تو ان کا بھی یہ ہوتا ہے کہ ہم کہیں تھوڑا ریلیکسنگ ٹائم گزار لیں, اور گزارنا چاہیے. جیسے بڑوں کا حق ہے ایسے بچوں کا بھی حق ہے. تو چونکہ بچی کے اچھے گریڈز آئے تھے تو لہٰذا جی انہوں نے, اس بچی نے کہا چلے میں آج آپ کو کچھ بھی کھلاتی پلاتی ہوں, بیٹھتے ہیں گپ شپ کرتے ہیں. تو بس جی ہم پہنچ گئے ہیں جس بچی کو ہم نے ڈراپ کرنا تھا. ڈراپ کرنے کے بعد ہم نے واپس جانا تھا. اور آج کے پلیز بلاگ کا بڑا اسپیشل بلاگ اس لیے کہ میں نے آپ کو بہت اپنی چھوٹی بچپن سے جوانی سے ریلیٹڈ باتیں بتائی ہیں کہ میری اپنی روٹین کیسی تھی, میں بچوں کو کیسے رکھ رہی ہوں. اور دوسرا یہ ڈائننگ ایریاز کے میں نے آپ کو کوشش کی کہ اچھا آئیڈیا دے دوں. اگر کسی کو کچھ سمجھ آئی تو ضرور بتائیے گا, اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. جن لوگوں نے اب تک چینل میرا سبسکرائب نہیں کیا تو جی ان سے ریکویسٹ ہے کہ چینل سبسکرائب کرے, شیئر کرے, لائک کرے. تو بس یہ پیٹرول آخری وہ چل رہا تھا. اسلم انکل نے کہا باجی پیٹرول ڈلوا دے, صبح کو میل کو اسکول جانا ہے. تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ ملتے ہیں نئے بلاگ.